سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی زمین جائیداد اقبال راؤ کے نام کرتے ہوئے اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے پیسوں کی ہوس نہیں تھی۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ ایک چلتا ہوا سنیما ہال، ترقی کرتا ہوا تقسیم کار ادارہ، اپنا گھر اور گاڑی، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ پھر ایسی زمین کا وہ کیا کرے جس پر اقبال راؤ جیسے اژدہے اپنی زبان لپ لپاتے ہوئے پھر رہے ہوں۔ زندگی ہر وقت خطرے میں ہو، اسی لیے اعتبار راؤ نے زمین جائیداد دے کر سکون خرید لیا تھا۔ وہ تانیہ کی زندگی میں کسی قسم کا زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا، اور یہ پرسکون زندگی اسی وقت ممکن تھی جب وہ زمین جائیداد سے دستبردار ہو جائے۔ اقبال راؤ سورج نکلتے ہی لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ اعتبار راؤ کو اپنے ایک شناسا وکیل کے یہاں لے گیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے کاغذات تیار کروائے۔ اعتبار راؤ کی طرح اس نے محسن راؤ اور تانیہ کی طرف سے بھی کاغذات تیار کروا لیے، اور اعتبار راؤ کو بھی بتا دیا کہ وہ ان دونوں کے جعلی دستخط کروا کے ابا جی کے سامنے رکھے گا۔ پھر اس نے ایک مختار نامہ تیار کروایا۔ اس مختار نامے میں اس نے ہر طرح کا اختیار اپنے نام لکھوا لیا، اور یہ بات بھی اس نے اعتبار راؤ کو بتا دی کہ وہ اس مختار نامے پر ابا جی کے دستخط کروا لے گا۔ مجھے امید نہیں کہ ابا جی اپنی موت کے پروانے پر اس قدر آسانی سے دستخط کر دیں گے۔ اعتبار راؤ نے خدشہ ظاہر کیا۔ آسانی سے نہ کیے تو مشکل سے کریں گے۔ دستخط تو انہیں ہر حال میں کرنا پڑیں گے، چاہے ریوالور کے زور پر ہی کیوں نہ کریں۔ اقبال راؤ نے بڑی صفاقی سے کہا، اور بھائی آفتاب کا کیا ہوگا؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ انہیں سیاست کا چسکا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں سیاست آتی نہیں۔ انہیں میں بہت آسانی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکوں گا۔ جب زمین جائیداد کی ساری پاور میرے پاس ہوگی تو انہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اقبال راؤ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب کاغذات وغیرہ تیار ہو کر آ گئے تو اعتبار راؤ نے وکیل کے یہاں ہی حق دستبرداری پر دستخط کر دیے اور اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اقبال راؤ اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ جب اعتبار راؤ نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اقبال راؤ سے ہاتھ ملایا تو اقبال راؤ بڑے شاطرانہ انداز میں مسکرایا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، بھائی آپ کو تانیہ مبارک ہو، دیکھیں ہمیں اپنی شادی میں بلانا نہ بھولیں۔ اچھا، اعتبار راؤ نے گہرا ٹھنڈا سانس لے کر کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس منحوس کو وہ کیا دیکھتا جس نے بھائی ہو کر انتہائی ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے گھر سمناباد جائے، پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ نہیں، تانیہ کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے ماڈل ٹاؤن کا رخ اختیار کر لیا۔ اس نے سوچا اگر تانیہ گھر پر نہ ملی تو پھر آرٹ گیلری کا رخ کرے گا۔ وہ اچانک اس کے سامنے پہنچنا چاہتا تھا، اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جب وہ ماڈل ٹاؤن پہنچا تو رات 12:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر بیل بجائی اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد رفیق نے گیٹ کھولا اور اعتبار راؤ کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا۔ وہ واپس پلٹ کر جانے لگا تو اعتبار راؤ نے اسے آواز دی، رفیق۔ جی صاحب، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تانیہ بی بی کے پاس جا رہا ہوں، انہیں خوشی کی خبر سنانے۔ نہیں رفیق، یہ کام تم نہیں کرو گے، خود میں کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تانیہ بی بی ہیں کہاں؟ اپنے کمرے میں ہیں جی وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گیٹ کھولو۔ رفیق نے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اعتبار راؤ اپنی گاڑی اندر لے گیا۔ ایک گارڈ اندر الرٹ کھڑا تھا، اس نے آنے والی گاڑی کو غور سے دیکھا، پھر اعتبار راؤ کو پہچان کر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ اعتبار راؤ گاڑی بند کر کے اندر پہنچا۔ تانیہ کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اعتبار راؤ نے کھڑے ہو کر ایک نظر اندر ڈالی۔ تانیہ بیڈ پر سر جھکائے اداس بیٹھی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا اور کھول دیا، لیکن تانیہ نے آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا۔ تب اعتبار راؤ نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور پرمسرت لہجے میں پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تانیہ نے آواز سن کر ایسے ہی بے خیالی میں دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اداسی ایک دم مسرت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ یہ کون آیا؟ وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور دوڑ کر اعتبار راؤ سے لپٹ گئی۔ پھر فوراً ہی اسے اپنی اس اضطراری عمل پر حجاب آیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، لیکن اعتبار راؤ نے اسے پیچھے ہٹنے نہ دیا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔
اعتبار، کیا ہوا تھا؟ تانیہ نے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے پوچھا۔ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، اعتبار راؤ نے اسے اپنی باہوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہ دنیا کا سب سے انوکھا اغوا تھا، باپ نے بیٹے کو اغوا کروایا تھا۔ اعتبار راؤ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ راؤ صاحب نے؟ حیرت ہے، پھر انہوں نے چھوڑ کیسے دیا؟ ابا نے نہیں، مجھے اقبال راؤ نے آزاد کیا ہے، اور آزاد بھی یوں ہی نہیں کر دیا، مجھے اپنی زمین جائیداد کے حق سے دستبردار ہونا پڑا، اعتبار راؤ نے بتایا۔ لعنت بھیجیں زمین جائیداد پر، وہ آپ کی زندگی سے قیمتی نہیں، بس آپ آ گئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تانیہ نے بڑی محبت سے کہا۔ میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گی، اسی لیے میں بڑے اطمینان سے کاغذات پر دستخط کر کے آیا ہوں۔ اعتبار راؤ نے اس کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ میں بھائی کو اطلاع کر دوں؟ ویسے وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ تانیہ نے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ خالہ فرزانہ کہاں ہیں؟ یہی ہیں، وہ بہت پریشان تھیں، تانیہ نے بتایا۔ کیا تم سے بھی زیادہ؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے بھی زیادہ، تانیہ نے کہا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر جیسے جیسے اعتبار راؤ کی آمد کی اطلاع ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگ آتے گئے۔ شام کی چائے پر سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، مٹھائی منگوائی گئی، مٹھائی کھائی گئی۔ اعتبار راؤ نے نادرا سے خاص طور پر معذرت کی، وہ بولا۔ نادرا صاحبہ، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کی منگنی بھی رک گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ نادرا نے بے نیازی سے کہا۔ نہ ہم کہیں گئے ہیں اور نہ محسن کہیں گئے ہیں، پھر ہو جائے گی منگنی؟ اے نادرا، خیر سے منگنی تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم ذرا اعتبار راؤ سے وعدہ لے لو کہ کہیں یہ پھر تو اغوا نہیں ہو جائیں گے، خالہ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی اس بات پر سارے لوگ ہنس پڑے۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ رات کو تانیہ جب بیڈ پر لیٹی تو وہ بہت خوش تھی، ورنہ پچھلی 2 راتیں تو اس پر قیامت بن کر گزری تھی۔ دونوں راتیں آنکھوں میں کٹی تھیں، وہ مستقل روتی رہی تھی، اور انہی آنسوؤں کے درمیان اسے کالا چراغ یاد آ گیا تھا۔ وہ کس قدر مہربان شخص تھا، اس نے تانیہ کی کس قدر مدد کی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تانیہ اور محسن راؤ کا صحرا سے واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ روتے روتے اس نے کئی بار سوچا تھا کہ کیا وہ دوبارہ اس کی مدد کو نہیں آ سکتا۔ اس کی گفتگو سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں متعدد بار آ چکا ہے اور یہاں کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف بھی ہے، لیکن شاید اب آنا ممکن نہیں تھا۔ آج رات وہ بستر پر لیٹی تو خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اب جب کہ اعتبار راؤ آزاد ہو کر آ گیا تھا تو جانے کیوں تانیہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس رہائی میں کہیں نہ کہیں کالے چراغ کا ہاتھ ہے۔ یہ خیال اسے کیوں آیا تھا، اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر کرسٹل کے نازک گلدان میں لگی گلاب کی کلی پر پڑی۔ وہ پوری طرح تر و تازہ تھی اور خوب مہک رہی تھی۔ تانیہ اس کلی کو غور سے دیکھنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ بالآخر وہ سو گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر جب وہ پہنچی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رات کو وہ جس قدر خوش تھی، اس وقت وہ اسی قدر پریشان تھی۔ محسن نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ یہی حال خالہ فرزانہ کا ہوا۔ کیا ہوا تانیہ؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ بھائی، رات کو میں نے دادا اعظم کو خواب میں دیکھا ہے۔ ہیں؟ دادا اعظم کو؟ خالہ فرزانہ دادا اعظم کا نام سنتے ہی فکر مند ہو گئیں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ خالہ، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، جب میں ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ارے اس نحوست کو نکالو گھر سے ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس نحوست کا نام ان سے پوچھتی کہ اچانک ایک بہت بڑا ریچھ کہیں سے نمودار ہوا اور میری طرف لپکا۔ میں اسے دیکھ کر چیختی ہوئی بھاگی، مجھے ٹھوکر لگی، تبھی میری آنکھ کھل گئی، تانیہ نے بتایا۔ پھر وہ پریشان ہو کر بولی، اللہ رحم کرے بھائی جان، ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا تانیہ، تم پریشان مت ہو، محسن راؤ نے تسلی دی، لیکن یہ جھوٹی تسلی تھی۔ محسن راؤ اندر سے خود پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی جان، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، وہ فکر مند ہو کر بولی۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں ایسی منحوس کیا چیز ہے جسے نکالا جائے؟ وہ کمبخت ریچھ جانے کہاں سے آ گیا، ورنہ میں دادا سے اس چیز کا نام ضرور پوچھ لیتی۔ اوہ! محسن راؤ کا منہ اچانک کھلے کا کھلا رہ گیا، یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ آ گیا ہو۔ آپ کو کیا ہوا؟ تم یہ بتاؤ، تم پر ریچھ جھپٹا تھا نا؟ محسن راؤ نے تصدیق چاہی۔ جی، اسی کی وجہ سے تو بات ادھوری رہ گئی۔ بات میری سمجھ میں آ گئی، محسن راؤ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر محسن راؤ فوراً اٹھ گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک خوبصورت پلیٹ میں کھلا ہوا چاقو رکھا تھا۔ یہ چاقو راج مداری کا تھا، اور راج مداری کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ وہ انسان کم بھالو زیادہ لگتا تھا۔ دادا اعظم نے خواب میں جو اشارے دیے تھے
وہ واضح طور پر اس چاقو کی نشاندہی کر رہے تھے۔ محسن راؤ نے اس چاقو کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر نظر پڑتے ہی اس کا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ چاقو کے پھل پر تازہ تازہ خون لگا ہوا تھا، جیسے ابھی ابھی اس سے کسی کو ذبح کیا گیا ہو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے رفیق کو آواز دی، رفیق جلدی آؤ۔ رفیق ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ وہ محسن راؤ کی آواز سن کر فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جی صاحب، اس نے کمرے میں پہنچ کر پوچھا۔ محسن، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ خالہ فرزانہ اور تانیہ بھی پیچھے پیچھے آ گئیں۔ رفیق، تم نے اس چاقو سے مرغی وغیرہ تو ذبح نہیں کی؟ محسن راؤ نے چاقو کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں صاحب، میں بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ کچن میں کئی چاقو موجود ہیں، پھر اس پر خون کیسے لگ گیا؟ خون؟ خالہ فرزانہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ تانیہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر چاقو کو دیکھا، وہاں واقعی اس پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ خون کیسے لگا؟ وہ رفیق کی طرف مڑ کر بولی۔ مجھے نہیں معلوم بی بی، رفیق نے سیدھے اور صاف لہجے میں کہا۔ رفیق، اسے پلیٹ سمیت یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور اسے دھو کر اپنے کمرے میں رکھ لو، محسن راؤ نے ہدایت کی۔ جی ٹھیک ہے صاحب۔ یہ کہہ کر اس نے پلیٹ اٹھا لی اور اس خون آلود چاقو کو غور سے دیکھتا ہوا باہر نکل آیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دادا اعظم نے اس چاقو کی طرف اشارہ کیا ہو۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ آپ نے اسے کیوں دے دیا؟ اسے کہیں باہر کیوں نہیں پھینکوا دیا؟ ایک رات اور دیکھنا چاہتا ہوں، محسن راؤ نے کہا اور پھر ناشتے کی میز پر آ گیا۔ بیٹھے بٹھائے یہ ایک اور مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ دادا اعظم نے بھی کوئی بات کھل کر نہیں بتائی تھی، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی خواب میں نظر آئے تھے، انہوں نے بڑی وضاحت سے ہر بات سمجھائی تھی۔ اب پتہ نہیں اسی چاقو کو انہوں نے منحوس قرار دیا تھا یا گھر میں اور کوئی چیز ایسی تھی جس پر ہماری اب تک نظر نہیں گئی تھی۔ پھر یہ معاملہ زیادہ دیر تک معمہ نہیں رہا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ کچھ دیر کے لیے لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں پھر اس نے دادا اعظم کو دیکھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ یہ کوئی ہرا بھرا باغ تھا، چاروں طرف پھول کھلے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تانیہ بھی اس باغ میں ٹہلتی ہوئی وہاں جا نکلی تھی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ تانیہ کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے ڈانٹا۔ ارے کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نحوست کو نکالو گھر سے، نہیں تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ دادا، کیا آپ کا اشارہ چاقو کی طرف ہے؟ تانیہ نے فوراً پوچھا۔ ہاں، اسے فوراً گھر سے نکالو۔ پر دادا کیا کریں اس کا؟ اسے توڑ کر پھینک دیں یا دریا میں ڈلوا دیں؟ کیا کریں؟ اسے جلد از جلد کسی ٹوٹی قبر میں پھینکوا دو اور یہ کام خود محسن کرے، دادا اعظم نے ہدایت کی۔ تانیہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ چاقو پر کیا پڑھ کر پھونکنا اور ٹوٹی قبر میں اسے کس طرح ڈالنا ہے۔ تبھی اس کے کانوں میں تانیہ تانیہ کی آوازیں آنے لگیں، کوئی اسے اٹھا رہا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی، اس کے سامنے خالہ فرزانہ کھڑی تھی۔ جی خالہ، تانیہ نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اعتبار راؤ آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ اچھا خالہ، میں اٹھتی ہوں، تانیہ نے بستر چھوڑتے ہوئے کہا۔ بھائی جان ہیں گھر میں؟ ہاں، وہ اعتبار راؤ کے پاس بیٹھے ہیں، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ خالہ، میں نے پھر دادا اعظم کو خواب میں دیکھا۔ اچھا، کچھ مسئلہ حل ہوا؟ ہاں، ساری تفصیل سے بات ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے ساری تفصیل بیان کر دی۔ خالہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ گمبھیر مسئلہ کسی طرح حل تو ہوا، اب بس اس کی تدفین باقی تھی۔ تانیہ نے محسن راؤ کو بھی اس خواب سے آگاہ کر دیا اور پھر وہ اور اعتبار راؤ اس چاقو کو لے کر قبرستان چلے گئے۔ کافی ڈھونڈ تلاش کے بعد انہیں ایک ٹوٹی ہوئی قبر نظر آئی، اس میں کافی بڑا سوراخ تھا۔ محسن راؤ اور اعتبار راؤ نے اس قبر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ محسن راؤ نے دادا اعظم کی ہدایت کے مطابق پڑھ کر اس چاقو پر پھونکا اور اسے بند کر کے اپنی مٹھی میں جکڑا، اور پھر اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا اور کچھ پڑھ کر چاقو ہاتھ سے چھوڑ دیا اور فوراً پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چاقو کے قبر میں گرتے ہی سوراخ سے دھوئیں کا ایک مرغولا سا نکلا اور فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کام کو ختم کر کے وہ قبرستان سے نکل کر باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھے اور ریستوران کی طرف چلے گئے۔ ریستوران پہنچ کر محسن نے تانیہ کو فون کر دیا، اسے بتا دیا کہ وہ پریشان نہ ہو، اس چاقو کی تدفین بخیر و خوبی کر دی گئی ہے۔ تانیہ نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا۔ اس کے گھر میں رہنے سے جانے کیا سے کیا ہو جاتا، دادا اعظم نے بر وقت مدد کر کے اس گھر کو آنے والی تباہی سے بچا لیا تھا۔ محسن راؤ کا فون سن کر اس نے انکل عامر کو رنگ کیا اور چاقو سے متعلق ساری بات تفصیل سے بتائی، اور پھر ان سے آج رات آنے کی درخواست کی، اور وہ بھی اکیلے۔ تانیہ، خیر تو ہے نا؟ انکل عامر نے پوچھا۔ ہاں انکل، خیر ہی خیر ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ تانیہ شرارت سے ہنسی، ادھر سے کوئی سوال نہ ہوا تو فوراً بولی، پوچھیں گے نہیں آپ کسے یاد آ رہے ہیں؟ بھائی ظاہر ہے تمہیں یاد آ رہا ہوں گا، انکل عامر نے چہکتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، تانیہ نے فوراً تردید کی،
تو پھر؟ وہ حیران ہوئے۔ ہماری خالہ فرزانہ کو، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت دن سے تمہارے انکل نہیں آئے۔ تانیہ نے سفید جھوٹ بولا۔ بہت دن ہو گئے بھائی، میں کل ہی تو آیا تھا۔ انکل عامر نے تانیہ کی بات کو سرسری لیا۔ 24 گھنٹے تو ہو ہی گئے نا؟ تانیہ ہنسی۔ یاد آنے کے لیے یہ وقفہ اچھا خاصا ہے۔ تانیہ، آخر تم اس قسم کی باتیں کیوں کرنے لگی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ انکل عامر نے سنجیدگی اختیار کی۔ میں جو چاہتی ہوں اگر وہ بتا دوں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ اگر ماننے والی بات ہوگی تو ضرور مان جاؤں گا۔ انکل عامر نے یقین دلانے والا لہجہ اختیار کیا۔ بات تو خیر سے 100% ماننے والی ہے۔ تانیہ نے انہیں الجھانے کی کوشش کی۔ پھر کہو۔ انہوں نے وضاحت طلب کر لی۔ آپ رات کو گھر آئیں گے تو پھر کہوں گی، اور جو کہوں گی وہ آپ سے منوا بھی لوں گی۔ تم مجھے بہت پیاری ہو، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے یہ بھرم ٹوٹ جائے۔ اچھا آپ آئیں تو پھر ہوگی بات۔ رات کو انکل عامر آئے تو وہ خاصے سجے سنورے تھے۔ وہ ہمیشہ اچھا لباس پہننے کے عادی تھے، لیکن آج انہوں نے نیا اور قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شام کو ہی دل لگا کر شیو کیا تھا، نہا دھو کر خود کو پرفیوم میں بسایا تھا۔ تانیہ نے ان کی آمد پر خود جا کر گیٹ کھولا۔ وہ ایک لمحے کو انہیں دیکھتی رہ گئی۔ خوشبو کے جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واہ انکل، آج تو آپ دھماکہ خیز لگ رہی ہیں۔ تانیہ نے خوش ہو کر جملہ کسا۔ تانیہ، میں انسان ہوں، بارود سے بھری بوری نہیں ہوں۔ انکل عامر نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ محسن کہاں ہے؟ خالہ اپنے کمرے میں ہیں۔ سوال کچھ جواب کچھ۔ ارے تانیہ، تم کچھ اونچا سننے لگی ہو۔ اس طرح تو بیچارے اعتبار راؤ کو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ کوٹ مانگے گا، تم اس کے ہاتھ میں لوٹا پکڑا دو گی۔ میں پوچھ رہا ہوں محسن کہاں ہیں؟ تم جواب دے رہی ہو خالہ اپنے کمرے میں ہیں۔ بھائی تم اپنے کان کی صفائی کرواؤ۔ ہاں تو بات آپ نے ہی غلط پوچھی ہے۔ آپ کو اس وقت خالہ فرزانہ کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ تم شرارت سے باز نہیں آؤ گی؟ انکل عامر نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھائی جان کے کمرے میں چلیں، وہ وہاں موجود ہیں۔ تانیہ نے انکل عامر کا راستہ روکا۔ وہ کون؟ انکل عامر نے وضاحت چاہی۔ بھائی جان اور کون؟ تانیہ نے ہنس کر کہا۔ انکل عامر، آپ میری طرف سے اس قدر مشکوک کیوں ہو گئے ہیں؟ بھائی مجھے تو اب تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ انکل عامر نے محسن راؤ کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا انکل عامر آئے ہیں؟ انکل آپ کو کون ڈرا رہا ہے؟ محسن راؤ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ بھائی یہ تمہاری بہن آج کل شرارت پر اتری ہوئی ہے۔ انکل عامر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اچھا؟ محسن راؤ تانیہ کی طرف مڑا۔ کیوں بھائی تانیہ؟ بھائی جان ایک بات پوچھوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تانیہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ کہ انکل عامر ہماری خالہ فرزانہ کو معاف کر دیں۔ تانیہ نے انکل عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ فرزانہ نے کیا کیا ہے؟ انکل عامر پریشان ہو کر بولے۔ بہت عرصہ پہلے ان سے ایک قصور ہو گیا تھا، جس کی انہوں نے آپ سے معافی بھی مانگ لی تھی، اور آپ نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے انہیں آج تک معاف نہیں کیا۔ یہ بات تم کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ خالہ کی ایک عدد وعدہ خلافی جو ان کی مجبوری تھی، اس نے آپ کے دل میں گرا ڈال دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے آج تک شادی نہیں کی، لیکن پھر کبھی آپ نے خالہ سے شادی کی بات بھی نہیں کی۔ چھوڑو اس بات کو، انکل عامر کچھ الجھ سے گئے تھے۔ یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ آج یہ بات آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ نے انہیں آج تک معاف نہیں کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، میں تو انہیں کب کا معاف کر چکا۔ اگر معاف کر چکے ہیں تو ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تانیہ نے بڑے سادہ انداز میں بڑی پیچیدہ بات کہہ دی۔ بے وقوف ہوئی ہو، اب میری شادی کی عمر ہے؟ واہ انکل، یہ کیا بات کہی آپ نے؟ لوگ تو 70 سال کی عمر میں بھی شادی کر لیتے ہیں، آپ تو مشکل سے ابھی 45 سال کے ہوں گے۔ جی نہیں، میری عمر اس وقت 53 برس ہے۔ یہی تو شادی کی صحیح عمر ہے، محسن راؤ نے بڑے یقین سے کہا۔ محسن مذاق چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے ہم نے کیا لینا دینا؟ تانیہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا فرزانہ مان جائیں گی؟ انکل عامر نے سوال کیا۔ نہ ماننے کی بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم نے ان سے بات کی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ انکل عامر، اس وقت آپ اپنی بات کریں، ان سے اقرار کروانا میری ذمہ داری ہے۔ پھر یہ ذمہ داری میری طرف سے بھی قبول کر لو۔ بالآخر انکل عامر نے ہتھیار ڈال دیے۔ انکل عامر، محسن راؤ نے نعرہ لگایا، زندہ باد۔ تانیہ نے نعرے کا جواب دیا۔ نعرے کی آواز سن کر خالہ فرزانہ کمرے میں داخل ہوئیں اور حیران ہو کر بولیں، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ او خالہ! تانیہ اتنی خوش تھی کہ اس نے ان کے اندر آنے تک کا انتظار بھی نہ کیا، دوڑ کر ان سے لپٹ گئی اور ان کا رخسار چوم کر بولی، خالہ شادی مبارک ہو۔
راؤ احمد علی کرسی پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، کمر اکڑی ہوئی تھی، پورا جسم اکڑا ہوا تھا، مونچھیں اوپر اٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی، ہاتھ سیدھا تنا ہوا تھا۔ غرض اس کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں تناؤ نہ ہو اور اکڑا ہوا نہ ہو، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ اس کے نزدیک ہی ایک ملازم سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور ملازم بڑے مؤدبانہ انداز میں اندر داخل ہوا اور نزدیک آ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ راؤ احمد علی نے بھاری آواز میں سوال کیا۔ سرکار، وہ سپیرا آیا ہے، سرخ موتی، ملازم نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ او، کیا بے وقوفانہ نام رکھا ہے اس نے، سرخ موتی۔ بلاؤ اسے۔ جی بہتر سرکار۔ یہ کہہ کر وہ ملازم دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی واپس آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے چلتا ہوا اندر آیا۔ راؤ احمد علی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک سانولے رنگ کا شخص تھا، اونچے لمبے قد کا مالک، بال بڑے بڑے کندھوں پر پھیلے ہوئے، ایک کان میں بالی، ایک ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا، سیاہ کپڑے، ہاتھ میں بین، کندھے پر جھولی۔ سرخ موتی نے اپنے کندھے سے جھولی اتار کر زمین پر رکھنا چاہی، مگر راؤ احمد علی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تمہاری بات ہو گئی؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ ہاں جی، میری بات ہو گئی، سرخ موتی نے جواب دیا۔ تم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ لی؟ ہاں جی، میں نے ساری بات اچھی طرح سمجھ لی۔ تو پھر جاؤ۔ راؤ احمد علی نے اس کی چمکتی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ اور دیکھو، کام ہوشیاری سے کرنا، کسی قسم کی غلطی تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ میں غلطی معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس بات کا خاص طور سے خیال کرنا۔ سرخ موتی سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی، آج بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر جاؤ، میں خبر کا منتظر رہوں گا، راؤ احمد علی نے کہا۔ وہ ملازم اور سرخ موتی کمرے سے باہر نکل گئے۔ اقبال راؤ کو آج 3 دن کے بعد تہہ خانے سے باہر لایا گیا۔ ان 3 دنوں میں اس کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کی گئی۔ وقت پر بہترین کھانا، چائے پانی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ البتہ قید تنہائی ضرور تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، اس نے کبھی کسی کو معاف کرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، پھر اقبال راؤ جیسے مجرم کو تو وہ بھول کر بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف جائیداد پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی بلکہ ریوالور بھی تان لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اقبال راؤ کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ اب کسی صورت زندگی کو گلے نہیں لگا سکے گا۔ پھر تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا۔ یہ سورج اس کے لیے بلیک وارنٹ لے کر نکلا۔ 2 مسلح افراد تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا گیا۔ چھوٹے سرکار، باہر چلیے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ پھر اسے جیپ میں بٹھا کر حویلی کے گیٹ پر لے جایا گیا۔ گیٹ پر ایک گھوڑا کسا ہوا تیار کھڑا تھا۔ ایک مسلح فرد نے اسے گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ جب اقبال راؤ گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس مسلح شخص نے کہا، بڑے سرکار، بوڑھے برگد کے نیچے گھوڑے پر سوار آپ کے منتظر ہیں، شاید وہ آپ کو شکار پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا؟ اقبال راؤ نے گھوڑے پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، ایک بات کا اور خیال رکھیے گا چھوٹے سرکار، سیدھے بوڑھے برگد کی طرف ہی جائیے گا۔ اگر ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کی تو بھٹک نہیں پائیں گے۔ ہر طرف شکاری کتے موجود ہیں۔ اقبال راؤ نے اسبات میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں۔ تو پھر جائیے چھوٹے سرکار، اللہ حافظ۔ اقبال راؤ نے فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بوڑھے برگد کی جانب چل دیا۔ یہ بوڑھا برگد حویلی سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس برگد کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اقبال راؤ ایک پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا تو ایک کالے کپڑوں میں ملبوس اونچے قد کا شخص جس کے ہاتھ میں بین تھی اچانک کھیتوں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے ہاتھ پھیلا کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اقبال راؤ نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ یہ شخص اس کے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ ہاتھ میں بین ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی سپیرا ہے۔ جب اقبال راؤ اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے اسے گھوڑے سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اقبال راؤ خاموشی سے گھوڑے سے کود آیا۔ تب اس کالے لباس والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھیتوں میں کھینچتا ہوا لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیتوں سے برآمد ہوا تو اقبال راؤ اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ کھیت میں بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ سرخ موتی اپنی جھولی کندھے پر ڈالے اور بین ہاتھوں میں لیے کھیتوں سے نکل کر پگ ڈنڈی پر آیا تو 2 گھڑ سوار تیزی سے اس کے پاس آ کر رک گئے۔ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک بولا۔ وہ سامنے کھیت میں اس کی لاش پڑی ہے، جا کر بڑے سرکار کو اطلاع کر دو۔
ٹھیک ہے، اب تم جلد از جلد بوڑھے برگد کے نیچے پہنچ جاؤ، وہاں ایک جیپ کھڑی ہے، وہ تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ سرخ موتی خاموشی سے بوڑھے برگد کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دونوں گھڑ سوار ایک نظر اقبال راؤ کی لاش پر ڈال کر واپس حویلی کی طرف چلے گئے تو سرخ موتی نزدیک ہی ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک جیپ کھیتوں کو رونتی ہوئی اس کھیت کے نزدیک آ کر رک گئی جہاں اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ جیپ سے راؤ احمد علی برآمد ہوا۔ اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی تو اسے دور ساون پور کے لوگ اپنی طرف دوڑ کر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کیسے بھاگ کر نہ آتے؟ انہیں بتایا گیا تھا کہ اقبال راؤ کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ساون پور کے جس شخص نے بھی اس خبر کو سنا وہ کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا۔ راؤ احمد علی نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کھیت میں داخل ہو گیا جہاں اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ اور ابھی راؤ احمد علی نے میرے بیٹے کہہ کر بیان شروع کیا ہی تھا کہ وہ لاش بڑی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لاش کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی کلہاڑی تھی۔ اقبال راؤ کو زندہ اور اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تیز دھاری کی کلہاڑی دیکھ کر راؤ احمد علی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ تو بڑا خوش لمبے لمبے ڈگ بھرتا کھیت میں پہنچا تھا۔ بس اس ڈرامے کا آخری سین رہ گیا تھا۔ اس سین کو اس نے ساون پور کی رعایا کے سامنے پیش کر کے اپنے فن کی داد لینا تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ راؤ احمد علی نے حسب معمول عیاری دکھاتے ہوئے کچھ اس طرح منصوبہ بندی کی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اقبال راؤ کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے اور اس قتل کا الزام بھی اس کے سر نہ آئے۔ ایک سپیرے کو بھاری رقم دے کر اسے اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پھر اقبال راؤ کو جھوٹ بول کر اس کے پاس بھیجا گیا۔ سپیرے نے کھیتوں سے نکل کر اسے روکا اور ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ کھیتوں میں لے گیا۔ اس سپیرے نے جسے اس کے قتل پر مامور کیا گیا تھا، اس نے ساری صورتحال صاف صاف بتا دی کہ کچھ دیر کے بعد یہاں کیا ڈرامہ ہونے والا ہے۔ اقبال راؤ کو اپنے قتل کے منصوبے کے انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا سفاک باپ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور قتل بھی اس طرح کرے گا کہ وہ صاف بچ کر نکل جائے۔ لہٰذا اس کا یہ منصوبہ بے داغ اور اسے معصوم ثابت کرنے کے لیے لاجواب تھا۔ اقبال راؤ کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ سپیرے نے بھاری رقم لے کر کیوں پلٹا کھایا۔ اس نے اس منصوبے کا انکشاف کیوں کیا؟ جوگی ایک بات بتا، میرے باپ نے تو اپنی فطرت کے مطابق جو کچھ کیا ٹھیک کیا، لیکن تو نے رقم لینے کے باوجود وعدہ خلافی کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ وہ کالے کپڑے والا سپیرا اس کا سوال سن کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی پرکشش تھی۔ اس نے کہا، اقبال راؤ، پہلی بات تو یہ کہ میں وہ سپیرا نہیں ہوں جس نے رقم وصول کی ہے۔ وہ سپیرا تو اپنی جھونپڑی میں مرا پڑا ہے۔ ویسے بھی راؤ احمد علی نے تمہارے قتل کے بعد اسے مروا دینا تھا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں نے تمہیں اس سازش سے کیوں آگاہ کیا، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں نظر آتا ہوں۔ نہیں، کوئی سوال مت کرو، وقت بہت کم ہے، میرے پاس بھی اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کلہاڑی پکڑو اور اس کے اوپر لیٹ جاؤ۔ جب تمہارا باپ تمہاری لاش پر رونے آئے تو لاٹھی کی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا۔ اگر تم وار کرنے سے ایک لمحہ بھی چوک گئے تو پھر تمہاری زندگی کی ضمانت ختم۔ لو، یہ کلہاڑی پکڑو۔ اس سفاک شخص کے جتنے بھی ٹکڑے کیے جا سکیں کر دینا۔ اقبال راؤ نے پھر اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اب سوال کی کوئی گنجائش بھی نہ رہی تھی۔ اس نے کلہاڑی زمین پر ڈالی اور اس پر لیٹ کر اسے اپنے جسم کے نیچے چھپا لیا۔ راؤ احمد علی جس جیپ میں یہاں تک پہنچا تھا اسے آفتاب راؤ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کل رات ہی اسلام آباد سے واپس آیا تھا۔ اسے پارٹی کا ٹکٹ نہیں مل سکا تھا۔ ساون پور پہنچ کر آفتاب راؤ کو ایک مختلف ہی کہانی سننے کو ملی۔ جو رنج اسے ٹکٹ نہ ملنے پر ہوا تھا، وہ رنج اچانک خوشی میں تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ مستقبل میں ساون پور کا سب کچھ اس کا ہونے والا تھا۔ ساون پور کا حکمران ہونے کی صورت میں ہر پارٹی اسے ٹکٹ دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ راؤ احمد علی کے پیچھے وہ اترا۔ وہ اپنے باپ سے 10-15 قدم پیچھے تھا۔ اس کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بس اب آخری منظر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ساون پور کے لوگ اپنے چھوٹے سرکار کی لاش دیکھیں گے جنہیں کسی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جاگیر کی سیر کو نکلے تھے کہ ایک کھیت میں انہوں نے خوبصورت لڑکی دیکھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر لڑکی کے پیچھے گئے۔ کھیت میں ایک کالا ناگ موجود تھا، اس نے انہیں ڈس لیا۔ اقبال راؤ کی موت کی یہ کہانی گھڑی گئی تھی۔ اس ڈرامے کا ہر کردار اپنی جگہ مستعد تھا اور اپنی باری آنے پر مکالمے بولنے کا منتظر، لیکن یہاں تو بساط ہی الٹ گئی تھی۔ وہ کالے لباس والا سپیرا اس بساط کو الٹ گیا تھا۔ اقبال راؤ کے کانوں میں ابھی میرے بیٹے کی آواز آئی ہی تھی کہ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے وقت ضائع کیے بنا کلہاڑی تلوار کی طرح گھمائی
راؤ احمد علی کا سر پرغرور اس کے تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ پھر بغیر سر کا جسم کسی شہتیر کی طرح زمین پر آ رہا۔ اقبال راؤ پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے تیز کلہاڑی کے ذریعے راؤ احمد علی کے جسم کو لکڑی کی طرح پھاڑ کر رکھ دیا۔ آفتاب راؤ جب کھیت میں داخل ہوا تو اقبال راؤ کو زندہ دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ خون میں نہایا ہوا تھا اور دھڑا دھڑ کلہاڑی برسا رہا تھا۔ آفتاب راؤ نے فوراً ریوالور نکال لیا اور اس سے پہلے کہ اقبال راؤ کی طرف متوجہ ہوتا، اس نے ریوالور کی تمام گولیاں اس کے سر اور پیٹھ پر خالی کر دیں۔ اقبال راؤ اپنے اوپر گولی چلانے والے کو نہ دیکھ سکا۔ وہ اپنے باپ کی لاش کے ٹکڑوں پر گرا اور جاں بحق ہو گیا۔ املی کے گھنے درخت پر بیٹھا وہ شخص اس منظر کو دیکھ کر مسکرایا۔ بالآخر ظلم اختتام کو پہنچا۔ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد سے نکلتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم کے دو نشان صفائے ہستی سے مٹ گئے تھے، بس ایک ظالم باقی بچا تھا۔ اس کا انجام بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ کالے کپڑے والا سپیرا جس نے اپنا نام سرخ موتی بتایا تھا، درخت پر ایک خالی پنجرا لیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی آفتاب راؤ نے اقبال راؤ کا بدن چھلنی کیا، اس نے خالی پنجرے کا بڑا سا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنا تھا کہ پروں کی پھڑ پھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اس خالی پنجرے سے بڑے بڑے الو نکل کر فضا میں اڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں الوؤں نے اس کھیت کو اپنے حصار میں لے لیا جس میں راؤ احمد علی کے جسم کے ٹکڑے اور اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ ان الوؤں کو دیکھ کر آفتاب راؤ کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی جیپ میں پہنچا اور شیشے چڑھا کر بیٹھ گیا۔ ساون پور کے لوگ جو اب نزدیک آ گئے تھے وہ بھی پیچھے ہی رک گئے۔ ان اڑتے ہوئے بے شمار الوؤں نے ہر شخص کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ پھر ساون پور کے عوام اور آفتاب راؤ نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ الو راؤ احمد علی کے جسم پر جھپٹے اور اس کے مختلف اعضاء اپنے پنجوں میں دبا کر اڑنے لگے۔ وہ الو بہت جسیم تھے۔ راؤ احمد علی کی لاش کے ٹکڑے لے کر اڑنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آفتاب راؤ نے ایک الو کو اپنے باپ کے سر کو پنجوں میں دبائے اڑتے دیکھا۔ اس الو کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ آفتاب راؤ نے اسے کچھ دور تو اڑتے ہوئے دیکھا، پھر وہ اچانک ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہی حال دوسرے الوؤں کا بھی ہوا۔ وہ جس تیزی سے نمودار ہوئے تھے اسی تیزی سے غائب ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد آفتاب راؤ جیپ سے نیچے اتر کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اب دور تک کوئی الو اڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر کھیتوں میں پہنچا۔ اقبال راؤ کی لاش موجود تھی، لیکن ان الوؤں نے اس کا حال کچھ اس طرح کر دیا تھا کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور راؤ احمد علی کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی زمین پر موجود نہیں تھا۔ وہ گدنما الو اس کے اعضاء کو جانے کہاں لے اڑے تھے، اور گھنی املی پر بیٹھا وہ کالے لباس والا وہ سرخ موتی بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب درخت پر نہ جھولی تھی، نہ بین تھی، اور نہ خالی پنجرا۔